बहुत हुआ है कि सोशल मीडिया पे मेरे सोशल मीडिया से बहुत गंदे गंदे मैसेजेस आते हैं. मुझे एक दफ़ा किसी ने मेरा एड्रेस भेजा था कि आप यहाँ पे रहते हैं, मैं आपको आके आपकी गांठ दूंगा. तो जब इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को اور جو نعرہ لگا رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، میں کہتی ہوں نہیں، میرا جسم اللہ تعالیٰ کی مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں تخلیق کیا. وہ جب چاہے ہمیں جس طریقے سے. السلام علیکم، آپ کا میزبان احسن خان ایک بار پھر نیوز فوٹیج کی اسکرین پر موجود ہے. میں اس وقت موجود ہوں مزار قائد کے ٹھیک عقب میں 8 مارچ جو عورتوں کا یومی دن منایا جاتا ہے. خیر میں بات کر رہا تھا عورت مارچ میں کرتے کیا ہے. عورت مارچ میں عورتیں آتی ہیں اور اپنا حق مانگتی ہیں. وہ کس قسم کا حق چاہتی ہیں اور وہ کس قسم کے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، ان سے ہم جانیں گے اور ان کی رائے کو طلب کریں گے کہ وہ کس حیثیت سے وہ کس قسم کا حق مانگ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے اسلام نے تو ہر حق دے دیا ہے، اور ہمارے اسلام کے علاوہ اور ایسے کون سا دین ہوگا جو ان کو حق دیتا ہے. تو میں ان سے جانوں گا کہ جب ہمارے اسلام نے ان کو حق دے دیا ہے تو وہ اور کس قسم کے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، وہ حق چاہتی ہیں. آئیں بات کرتے ہیں خواتین سے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیسے مزاج ہیں آپ لوگ؟ جی شکر، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آج آپ لوگ یہاں موجود کیوں ہیں؟ آج ہم لوگ خواتین ڈے کے عورت مارچ میں آئے ہیں اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق جیسے مردوں کے حقوق بھی ہیں تو اسی طرح ہمارے خواجہ سراؤں کے بھی حقوق ہیں، تو ہم اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈر کو کس قسم کے حقوق دیے جاتے ہیں اور کس قسم کے حقوق نہیں دیے جاتے؟ دیکھیں پاکستان کا لاء تو سب کو کہتا ہے کہ سب کے برابر کے حقوق ہیں، لیکن ہمارے لیے جو قانون بنے ہوئے ہیں ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں خواجہ سراؤں کو تو وہ حقوق دیے ہی نہیں جاتے جو ایک اور مرد عورت کو دیے جاتے ہیں. تو اس لیے آج ہم لوگ آئے ہیں، ہم نے شمولیت اختیار کی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے حقوق کی آواز بن کر آئے ہیں. اور آپ ایک نعرہ ہے آزادی، ہمیں آزادی دی جائے، اس نعرے سے کیا مراد ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آزادی دیکھیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مزار قائد تو موجود ہیں قائد اعظم کے مزار کے سامنے جنہوں نے ہمیں آزادی دلوائی. ہم آزاد تو ہیں لیکن ابھی بھی ہم لوگ غلامی کی زندگی جی رہے ہیں. ہمارے پہ جو اوپر کا طبقہ ہے وہ ہم پر حکومت کر رہا ہے، تو ہم اس طبقے سے آزادی مانگنا چاہ رہے ہیں کہ اس طبقے سے ہمیں آزادی دی جائے. اور آپ مرد اور عورت کی ایکویلٹی کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیں مرد ہو گئے، عورت ہو گئے یا خواجہ سرا ہو گئے، تینوں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کبھی بھی بری نہیں ہو سکتی. اور جو نعرہ لگا رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، میں کہتی ہوں نہیں، میرا جسم اللہ تعالیٰ کی مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں تخلیق کیا. وہ جب چاہے ہمیں جس طریقے سے کروا دے. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ سے پہلے میرا جسم میرا مرضی کا نعرہ لگا تھا اور ایسی وبا دنیا میں پھیلی کہ آج سب ماسک لگانے پہ مجبور ہو گئے. اس لیے میں کہتی ہوں میرا جسم اللہ تعالیٰ کی مرضی. بے شک حقیقت ہے، اللہ پاک نے ہم سب کو ظاہر سی باتیں بنایا ہے اور ہم تو اشرف مخلوق میں سے ہیں. خیر آپ کی حیثیت سے 5 سال سے یہ عورت مارچ کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا کچھ تبدیلیاں آئی ہیں یا ٹرانسجینڈر کے حقوق میں یا عورتوں کے حقوق میں؟ دیکھیں عورتوں کے حقوق تو شکر الحمدللہ ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہیں اور قانون میں بھی بہت ہیں اور ہمارے اسلام نے بھی ہمیں بہت زیادہ حقوق دیے، لیکن عورتوں کی آواز کو شروع سے دبا دیا جاتا ہے. ایسے ہی خواجہ سراؤں کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. تبدیلیاں تو آئی ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور تبدیلیاں آتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ چاہے گا تو آگے سے اور اچھی کی امید ہی ہے ہمیں. تو خصوصی طور پہ خواجہ سراؤں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہوا ہے کہ ہمارا بل پاس ہو گیا، ہمارے لیے قانون بن گیا، ہمیں جاب کوٹا مل گیا، بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے خواجہ سراؤں کے لیے. بہترین، میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک اور راستے آسان کرے. خیر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ. میرا وہ ہے کہ کلاس اسٹرگل ہونی چاہیے. آپ کے صرف امیر خواتین معاشرے کی نہیں، آپ کو غریبوں کو بھی انکلوڈ کرنا ہے تاکہ سبھی ایک ہی ساتھ اپلفٹ. یہ جو آواز لگائی جاتی ہے آزادی، آزادی، یہ کس قسم کی آزادی کی بات کی جاتی ہے؟ آزادی تاکہ ہم بھی معاشرے میں اسی قسم کے ہوں جیسے آپ کے مرد حضرات ہوتے ہیں. خواتین کو اکثر ورک پلیس میں سیم رائٹس نہیں دیے جاتے. شناخت میں اگر آپ سنگل خاتون ہوں، آپ کی اولادوں کو CNIC میں مشکل ہوتی ہے بنانے میں کہ آپ کی کوئی ہسبینڈ یا فادر فگر نہیں ہوتا ہے ان کی زندگی میں. اس کے اوپر سے ویج آپ کی منیمم ویج سیٹ نہیں ہوتی خواتین کی. میم واٹ اباؤٹ ایکویلٹی؟ واٹ اباؤٹ اٹ؟ لائک ایکویلٹی کے نام پر مرد اور عورت برابر ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو ایکوالٹی کے نام پہ مرد اور عورت برابر ہونا چاہیے، یہی مارچ کا یہ تو مارچ کا مقصد ہے آپ کے اعتبار سے اس طرح سے. جی میں بھی یہی. اور میم ایک نعرہ ایک اور ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ کیا چیز ہے آخر کا؟
میرا جسم میری مرضی، آپ کی باڈی کے لیے اٹانومی کا ہے. آپ اگر جس طبقے میں کام کرنا چاہیں، آپ جس جگہ کام کرنا چاہیں، آپ جو پہننا چاہیں، آپ جو کرنا چاہیں، آپ جس طرح اپنا کیری کرنا چاہیں، آپ کی فیمینینٹی، آپ کا اخلاق، آپ کا مذہب، آپ کے کپڑوں اور آپ کی شکل، آپ کی ان چیزوں پہ ڈیفائن نہیں ہوتا ہے. جیسے مرد حضرات کو اگر آپ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے آپ کو کوئی سڑک پہ روکے گا نہیں، یا آپ پہ کوئی پتھر نہیں مارے گا، یا آپ کو کوئی عجیب سی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا. ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جب سڑک پہ جائیں تو ہم لوگ کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اس کے باوجود کہ ایک عورت کے اس پہ کہ عورت کو برقع پہنو، یہ کرو. عورتوں کو بہت سیکشولائز کیا جاتا ہے ٹو این ایکسٹینٹ کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک سورٹ آف کسی کی عزت بن جاتا ہے. میم ایک سوال اور کروں گا. ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے. یہاں پر ابھی جو ہمارے جو جرنلسٹ کھڑے ہیں، یوٹیوبرز بھی ہیں، انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو ایکویلٹی ہے. نہیں، یہاں پہ آپ کی ایکوالٹی کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم جب یہ لوگ آئے تھے، اور یہ بول نیوز کا بھی بہت ہوا تھا، بول نیوز نے لاسٹ ٹائم بلاسفیمی چارج لگایا تھا عورت مارچ پہ. اور یہ یوٹیوبرز اکثر اس طرح کی ریکارڈنگ کرتے ہیں جو کنٹروورسی پہ فیڈ کرتی ہے، اور جو پروپیگنڈا کے طور پہ عورت مارچ سے کہتی ہے کہ یہ بلاسفیمی ہو رہی ہے. اور اس پہ اکثر یہ ہوتا ہے، اور میرے ساتھ یہ بہت ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ میرے سوشل میڈیا سے بہت گندے گندے میسیجز آتے ہیں. مجھے ایک دفعہ کسی نے میرا ایڈریس بھیجا تھا کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں، میں آپ کو آ کے آپ کی گاڑ کاٹ دوں گا. تو جب اس طرح کی چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں ان لوگوں کی ریکارڈنگ کی وجہ سے، تو اوبیسلی آپ اندر نہیں آتے. میم واٹ ڈو یو ہیو ان یور ہینڈ؟ کیا پوسٹر ہے؟ یہ پوسٹر ہے فیمنزم تب کی جدوجہد کے بغیر فیمنزم نہیں. اس کو آپ ڈیفائن کریں. فیمنزم اگر صرف امیر خواتین کا ہوگا تو وہ فیمنزم نہیں ہوگا. جیسے آپ کے ویسٹرن 1920s میں جب گوری عورتوں کا فیمنزم تھا تو وہ کالی عورتوں کو، براؤن عورتوں کو، غریب عورتوں کو ان میں حصہ نہیں لینے دیتی. اچھا میم، 5 سال سے عورت مارچ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے آپ کی حیثیت سے کیا فرق پڑا ہے؟ کیا عورتوں کے لیے حقوق میں اور جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے حقوق میں کچھ اضافہ ہوا، یا کچھ بھی اس طرح کی چینجنگ آئی نظر آئی آپ کو؟ سب سے پہلے تو اس پہ کانورسیشن شروع ہوئی. آپ کو یہ سامنے آیا کہ خواتین کے یہ حقوق ہیں، اور اگر آپ اس طرح ہم لوگ کے صرف پروٹیسٹ کرنے سے نہیں دیں گے تو پھر مارچز ہوں گے. اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں ابھی ریسنٹلی پچھلے سال 2 فنگر ٹیسٹ ریپیل ہوا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریپ کا کسی الزام لگاتے ہیں کسی کو تو وہ آپ کے یہ بہت انویسو پریکٹس ہوتی ہے اور بہت غیر اخلاقی ہوتی ہے. تو اب اسے کینسل کر دیا ہے کہ یہ اب نہیں ہو. یہ عورت مارچ کی وجہ سے وہ کینسل کر دیا گیا. تو اوبیسلی تھوڑا تھوڑا کر کے فرق آئے گا اور آ رہا ہے. میم لائک آپ کے نظریے سے عورت مارچ کو جاری رکھنا چاہیے اور یہ پروسیڈ ہونا چاہیے آگے اسی طرح سے؟ جی بالکل. تھینک یو سو مچ. میں بات کر رہا ہوں لبرلزم کی. جو یہ لبرلزم، یہ فیمنزم، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ آزادی کس چیز کی مانگتے ہیں؟ آخرکار ان کو تو آزاد کیا ہے ہمارے ملک نے اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور یہ اس طرح کے لباس میں، نازیبا سے لباس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہوں، یہ کوئی عورت مارچ نہیں ہے. یہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو خیر میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. یہاں آنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ آپ کو ہماری خواتین کی سوچ کو پتہ چل سکے. مردوں تک دین رہتا ہے گھر کے باہر، اور عورتوں میں دین پھیلتا ہے، عورتوں سے دین پھیلتا ہے گھر کے اندر. تو آپ اپنے دین کو عورتوں کے اندر پھیلائیں تاکہ ان کے اندر سے یہ ساری چھوٹی سوچ ختم ہو جائے. اور اس طرح سے بس میں اپنی بات کو اختتام کروں گا. بات تو کہنے کی بہت ہیں، لیکن بس آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے. نیوز فوٹیج کی اسکرین پر جڑے رہیں. انشاءاللہ اس قسم کی ویڈیوز اور اس قسم کی لیٹسٹ نیوز کے ساتھ نیوز فوٹیج آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا. شکریہ.